على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب شعبة من الجنون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. میرے عزیزوں اور میری بھائیوں، انسان کا بچپن اور انسان کا بڑھاپا، ان دو عمروں میں عام طور پر اتنی میچورٹی، جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بڑے کام کا منصوبہ بنایا جائے، کوئی اونچے خواب دیکھے جائے۔ نوجوانی کی عمر، جوانی کی عمر 17 سال سے لے کر 27-32 سال تک کی عمر ابھرتی ہوئی بہت اہمیت رکھتی ہے، جن سے بڑے انقلابی کام ہوئے۔ نوجوانی کی عمر، جوانی کا جوش اگر حکمت اور بڑوں کے ہوش کے ساتھ نہ ہو تو غلط رخ پر بھی پڑ جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی پاگل پن اور جنون کا ایک حصہ ہے۔ قرآن میں جوانوں کا ذکر، اصحاب کہف انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اصحاب اخدود کا ذکر وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ حضرت ابراہیم کی جوانی کا ذکر سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تاریخ کے واقعات، شباب الصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات، کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس عمر کے حصے کو، امت کے اس طبقے کو جیسا رہبری کیا جانا چاہیے، جیسی تربیت دی جانی چاہیے، ماں باپ کی کوتاہی، تنظیم و اداروں کی کوتاہی، سماج اور سوسائٹی کی کوتاہی، دشمنوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ دشمنوں نے ان کی جوانی اور توانائی کو خوب اپنی سازشوں کا شکار بنایا۔ ماں باپ کی بے توجہی، صرف وقت پر کھانا اور عید کے کپڑے، کالج کی پڑھائی، نوکری اور ملازمت کا حاصل کرنا، باہر ملک بھیجنا، مہنگی شادی، ذاتی مقام، اسٹیٹس تھوڑا سا اونچا ہے تو پاؤں۔ اس کے علاوہ ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ نہیں چاہتے۔ ان کے مسائل کیا ہے؟ معاشرہ جس بگاڑ کی طرف ہے،
ان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ بے مقصدیت، اپنی زندگی کا ٹارگیٹ نہیں طے کیا۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے علماء سے کٹا ہوا ہونا، خود سری، کسی کو ماننا ہی نہیں چاہتے، کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کا بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا میں نشے والی چیزوں کی عادت، تقریباً کالجوں کے بارے میں ہم جانتے، وہاں پر مختلف نشے کی چیزیں 99%، 95% نوجوان نشے کا عادی، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، افریقہ کے ملکوں سے لے کر امریکہ، اس نوجوان طبقے کو نشے کی لت نے لگا کر ملک اور عالم کے حقیقی مسائل کے بارے میں سوچنے سے اسے محروم کر دیا، گونگا بہرا بنا دیا، اندھا کر دیا گیا۔ یہ نشے میں اتنا ملوث ہو جائے، توجہ نہ ہو، CAA کیا ہے، الیکشن کیا ہے، یوکرین کی جنگ کیا ہے، غزہ کا غم کیا ہے، توجہ، نشے کی لت بہت بڑا مسئلہ اس زمانے میں نوجوانوں کا۔ سائبرستان، سائبر کی دنیا، نیٹ کی دنیا، جو لوگ زیادہ عمر والے ہیں، جو لوگ 50 سال کی عمر، 45 سال کی عمر والے ہیں، حقیقت میں وہ نیٹ کی دنیا کو جانتے ہی نہیں، اتنا زیادہ اس میں ڈوبنا کہ حقیقی زندگی سے، چلتی پھرتی زندگی سے، ذمہ داریوں والی زندگی سے، سکھ دکھ والی زندگی سے، رشتہ داروں کے حقوق کی زندگی سے، آس پاس کے ماحول کی زندگی سے آدمی کٹ جائے اور سائبر کی دنیا میں ڈوبا ہوا۔ PhD ہو رہی ہے دنیا میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں نیٹ کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سماجی خرابیاں، نفسیاتی سائیکولوجیکل ڈیسیز، امراض، کیا کیا پنپتے جائے۔ آدمی غیر واقعی زندگی میں جیتا ہے، فون میں دیکھ کر ہنس رہا ہے، فون میں دیکھ کر رونے کی صورت بناتا ہے، اس میں جیتنے کو جیتنا سمجھتا ہے، اس میں ہارنے کو ہارنا سمجھتا ہے۔ سماجی روابط کا فقدان، شوق نہیں ہے دادی کے پاس جا کر بیٹھنے، فکر نہیں ہے اپنی بہن کی حیا بچانے، سوچتا بھی نہیں ہے اپنی ماں کے کام میں ہاتھ بٹانے۔ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک رات میں اپنے باپ کے پاس بیٹھنے والے۔ سائبر اور نیٹ کی دنیا، کچی معلومات، منتشر ذہن، بے حیائی کا ایک گٹر، ہوس کی طرف بہانے والا ایک سمندر، کتنی بیماریاں۔ نوجوانوں کے مسائل میں بڑا مسئلہ نقالی اور فیشن پرستی، نقالی اور فیشن پرستی، اس کا اپنا کوئی مذہب
نہیں، اس کے اپنے زندگی کے کوئی ذاتی اصول نہیں۔ فلانے کو اپنے بال ایسے تراش تراش ہیئر اسٹائل کرتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی پہن لیا۔ فلانے کو فلانے قسم کا جینس پہنتے دیکھا، پہن لیا۔ فلانے کو فلانی گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا، اس گاڑی کے خریدنے کا شوق پال لیا۔ نقالی، فیشن پرستی، جس کا کوئی اپنا اصول نہیں ہوتا ہے، وہ نقالی کی طرف جاتا ہے۔ نقال قوم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ نقال یہ ذہنی غلام ہوتا ہے، جس کی وہ نقالی کر رہا ہے، اس کا وہ ذہنی غلام ہوتا ہے۔ اس ناچنے والے کا غلام، اس گانے والے کا غلام، اس بزنس مین کا غلام، جس کی یہ نقالی کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ کاہلی اور جسمانی صحت کی کمزوری، ہمارا ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، یونانی حکیموں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں حاضری ہوتی ہے۔ کاہلی اور جسمانی صحت کی کمزوری، جوانی کی توانائی پانے سے پہلے بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے نسل۔ جب آدمی کا جسم طاقتور نہیں ہوتا تو اس کے حوصلے بھی مضبوط نہیں ہوتے۔ بالغ ہونے سے پہلے بالغی کے زمانے کے تجربہ، صحت کی تباہی، نکاح کا ٹوٹ جانا، نکاح کے حقوق ادا کرنے پر طاقت نہ رکھنا، نکاح میں تاخیر، بے محنت کی زندگی، بے محبت کی زندگی، بے منصوبہ تعلیم۔ نوجوانوں کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا کوئی منصوبہ نہیں سوائے اچھی نوکری حاصل کرنے۔ ان کی تعلیم کے پیچھے کوئی منصوبہ نہیں۔ آج کل آسٹریلیا اور کینیڈا جانے کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں۔ میرے ملک میں ہماری شناخت اور آئیڈینٹی، ہمارے ملک میں امن اور انصاف، ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ ذہن اور فاشسٹ مینٹلٹی کو ختم یا پیچھے کرنے کے لیے مجھے کس ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہے؟ میں محنت کرنے تیار، جتن کرنے تیار، چیلنج قبول کرنے تیار۔ میں مسلم قوم اور ملک کی ضرورت جس ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پوری ہوگی، میں اس ضرورت کی ریکوری کرنے کے لیے تیار۔ ایسا نوجوان 5 سال میں کوئی ایک ملتا ہے، 2 سال میں کوئی ایک ملتا ہے، ورنہ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، مجھے تو انجینئر بننا، بے منصوبہ تعلیم۔ نوجوانوں کے مسائل میں فون کا بے قابو استعمال، اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہے، اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بے قابو استعمال، بیویاں بیزار، بچے ناراض، ماں باپ بھٹک گئے، اساتذہ مایوس، بے قابو استعمال۔ تفریحی مشاغل، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر ریس چلاتے ہوئے موت کا ڈرا، سوئمنگ کے نام پر جاتے ہوئے اپنی قبر کا انتظام، اور بعض دوستوں کے ساتھ حقے سینٹر بننے لگ گئے،
مختلف کھیل کود کے مسلمان اس کو کاروبار سمجھ کر شروع کر رہا، جو اس کی قوم کے جوانوں کی صلاحیتوں کو کھانے والی دکان، ان کی راتوں کو تباہ کرنے والی کاروبار، آپ کی غیرت نے کیسے گوارا کیا اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو قتل کرنا، کیسے گوارا کیا؟ بڑا بے برکتی کا مال ہے جو ہوتے سینٹروں کے ذریعے مختلف کھیل کود کے نام پر صرف تفریح کے عنوان پر بے مقصد طریقے سے بے قابو پن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، ماں باپ کو پتہ نہیں اپنی جوانی یاد میں، یا ماں باپ کو پتہ نہیں اب بھی انہیں مخلوط تعلیم کی تباہیوں کا اندازہ نہیں۔ نوجوان کس ہیجان سے گزرا، نوجوان اپنے نفس سے مقابلے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا، دعا، روزہ، تہجد، وظیفے، امراض، بیماریاں، مایوسی، یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حقیقت ہے، واقعہ ہے، لیکن بہت کم سنجیدہ ماں باپ ہیں، بلکہ ملا ہی نہیں تھے آج تک کہ جو اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ میرا بیٹا میری بیٹی ففتھ کے بعد بھی مخلوط تعلیم میں ہے، کوئی ایجوکیشن میں ہے، پتہ نہیں اس کی تنہائیوں کا کیا حال ہے، پتہ نہیں اس کی تمناؤں کا کیا حال ہے۔ اچھی گاڑی کے شوق کو پورا کرنے، اچھے فون کے شوق کو پورا کرنے، ان خادم چیزوں کو مخدوم بنا دیا، اس کے لیے فائنانس، بجاج کارڈ، قرض کی عادت، آمد اور خرچ کا پہلے سے ہی کوئی نظام کا نہ ہونا، آئندہ کیا دوسروں پر خرچ کرے گا، کیا مدرسے بنائے گا، کیا مکاتب قائم کرے گا، کیا اسلامک اسکول کھولے گا، کیا چیریٹی کے کام کرے گا، جب اس کی ہوس ہی اس کی کمائی سے پوری ہو، اس کی تنخواہ آنے سے پہلے قرض میں کاٹی جاتی ہے۔ یہ مسائل ہے، اس کا حل بہت سارے کام ہیں جو حقیقت میں دردمند لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی صحبتیں بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آئے، صبح سے شام تک، جب رات کا وقت ہوا تو شاہ وسیع اللہ صاحب نے کہا، بھائی دن بھر لوگ ملاقات کے لیے آتے رہے، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ ہمیں اللہ کا نام بولنا سکھا دیجیے۔ سب نے یہ پوچھا، نوکری نہیں مل رہی ہے، دعا کر دیجئے نوکری مل جائے، ویزا نہیں لگ رہا ہے، دعا کر دیجئے ویزا لگ جائے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، دعا کر دیجئے رشتہ لگ جائے، ہیبت بہت ہو رہی ہے، پانی میں پھونک دیجئے میرے دل کی ہیبت ختم ہو جائے، مکان کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے، مقدمے میں پھنسا ہوا ہو، زمین کی بکری رکی ہوئی ہے، بھائیوں نے جائیداد ہڑپ کر لی ہے، اس کے لیے دعا کروانے والے تو آئے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے کوئی نہیں۔ کیسی بےحسی ہے، کیسی مرداری۔ اللہ والوں کے پاس جائیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ حل کھیل کود کے میدان علماء کام کر رہے ہیں،
کہ جو نوجوان مختلف عادتوں میں ان کو اسپورٹس کے نام پر گروپ بنائے، ڈسٹرکٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول پر نمازوں کا اہتمام اچھے ماحول کی فراہمی کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلا جائے، کھلایا جائے، تفریح کے بامقصد اور اسلامی ماحول والے میدان بنائے گئے۔ کام کر رہے لوگ بری عادت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے مدرسے قائم کر دیے، تائبین کا مدرسہ، ریہیبلیشن سینٹرز عیسائیوں کے ہیں، ریہیبلیشن سینٹرز وہ ہیں جہاں پر یوگا کروایا جاتا ہے، ریہیبلیشن سینٹرز یا توبہ کرنے والوں کا مدرسہ علماء نے قائم کیا، بہت محدود پیمانے پر، کوئی تو ان کی قدر کرے، کوئی تو ان کو ضروری وسائل فراہم کرے۔ بہت کم گھرانے ہیں جہاں پر ایک وقت میں سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بیٹھ کر تفسیر سننا، بیٹھ کر دعا کرنا، بیٹھ کر اللہ کی محبت کی باتیں، بیٹھ کر ملک اور عالم کے حالات کا تذکرہ، بیٹھ کر اللہ کے نیک بندوں کے واقعات۔ پتہ نہیں کون سا گھر ہوگا ایک وقت میں سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو زندہ کیجئے تاکہ گھر میں فاصلے کم ہو جائے۔ اپنی نسل کو اس وقت تو وقت دیجئے جو کھانے کا ہے، جو سونے کا ہے، صرف ڈانٹ ڈپٹ، صرف روک ٹوک، تربیت کی فکر جب بگاڑ چھت سے اونچا ہو جائے، تربیت کی فکر جب پولیس گھر پر آ جائے، تربیت کی فکر جب نشے کی ناقابل علاج عادت پڑ جائے، تربیت کی فکر جب میرا بیٹا میری بغاوت کرنے، اللہ کی بغاوت کرے تو مجھے غم نہیں، آخرت سے بغاوت کرے تو غم نہیں، مجھے آنکھ دکھا بیوی کی مٹھی میں چلے گئے۔ نیک بنائیے تبھی ایک بنا کرتے ہیں، نیک بنائے بغیر کوئی ایک نہیں بنائے۔ اللہ سے جڑنے کے بعد ہی وہ ہم سے جڑ سکتے ہیں، اللہ سے کاٹ کر اپنے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ کھلے الفاظ میں دو طریقے سے بالغ ہونے کی دہلیز پر، بلوغت کی دہلیز پر، میچورٹی کی عمر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بٹھا کر بتلائیے حرام عشق کے نقصان، بٹھا کر بتلائیے جنسی تربیت کے مسائل، بٹھا کر سمجھائیے کہ نگاہ کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے، نفس کو قابو میں رکھنے کے کیا فضائل ہیں، بیدار جوانی پر اللہ کیا کیا تمہیں دنیا میں دیں گے، پاکیزہ جوانی پر اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا دیں گے، اس زمانے میں بھی آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان مسائل کا بہت ہی کامیاب حل ہے کہ ان کو مثالی جوانوں کا تذکرہ، شبہات اور شہوات کا حل، مشغولیت دی جائے، دعوت کے کام کی مشغولیت، چیریٹی کے کام کی مشغولیت، بیت المال کی مشغولیت، ٹیوشن سینٹر کی مشغولیت، حلال روزگار کی مشغولیت۔ بڑوں کو چاہیے ان سارے مسائل کے حل کرنے کے لیے فاصلے ختم کرے۔ گروپ 1 میں، IAS میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے طلباء تڑپ جاتے ہیں کسی لائبریری کے لیے،
تلاش میں رہتے ہیں کسی یکسو جگہ کے لیے. 4 منزلہ عمارتیں، لوہے کے موٹے موٹے دروازے، لیکن لائبریریاں بستیوں میں، کھانے کی 10 دکانیں، چٹورے کے 50 اڈے ہیں، لیکن ان کے پاس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سماج کے گھٹیا پن، کسی سوسائٹی کے جہالت کو پسند کرنے اور چٹخاروں اور چٹوروں پر مرنے کی واضح دلیل ہے کھانے کے اڈوں کا بڑھنا، لائبریریوں اور کتابوں کا نہ بڑھنا. یہ قوم کھاتے کھاتے تو مر سکتی ہے، لیکن علم اور عمل کے میدان میں انقلاب نہیں لا سکتی ہے، ریولیوشن کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا. یہ گرما کی چھٹیاں قیمتی بنائیے، سمر کلاسز، عالمات علماء تلاش کیجیے. خاندان کی سطح، بستی کی سطح، مسجد کی سطح، فارم ہاؤس میں خاندان کو جوڑیے، اجتماعات کیجیے، ان مسائل کا حل نکالیے. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی ان چھٹیوں کو ہر قسم کے صالح انقلاب کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کے ناگوار واقعے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.